اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآلہ محمد. چلے آج کے درس میں خدا کا عدل اور مسئلہ خلود 10واں سبق پڑھ رہے ہیں. 10ویں سبق کا عنوان ہے عدل خدا بندی اور مسئلہ خلود. یہ کیا ہے؟ ایک طرف عدل الہی ہے جس کی بحث ابھی تک چل رہی تھی دلائل کے ذریعے سے جس کو ثابت کیا جا چکا ہے. ٹھیک. ایک مسئلہ ہے جس کا تعلق ہے قیامت سے جس کو خلود کہا جاتا ہے. قرآن مجید کی آیات میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جس میں گنہگاروں کے لیے کیا ہے ہمیشگی سزا کا اعلان کیا گیا ہے یا جنتیوں کے لیے ہمیشگی نعمت کا تذکرہ کیا گیا. ہوں فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ. ٹھیک. یہ خلود ہے. خلود یعنی ہمیشہ کی سزا یا ہمیشہ کی جزا کا ایک مسئلہ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان جس کی عمر 50 سال 60 سال 70 سال زیادہ سے زیادہ 100 سال فرض کریں تو ایک انسان کے جس نے صرف 100 برس 100 سال اس میں سے بھی اگر قبل از بلوغ کی مدت نکال دی جائے عمر 15 سال 15 سال تو سب کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. تکلیف کے آنے کے بعد کا مسئلہ ہوتا ہے نا سزا اور جزا کا. یہ کیا واجب ہے معصیت کیا ہے اس کے لیے واجب کیا ہے یہ تمام چیزیں. بہر صورت تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان نے 70 سال زندگی گزاری 70 سال خدا کی کوئی اطاعت نہیں کی 70 سال خدا کی نافرمانی کرتا رہا نافرمانی کر کے دنیا سے چلا گیا. ٹھیک. اب اسے سزا کے طور پر جہنم میں رکھا جائے. کیا 70 سال نافرمانی کرنے والے کی سزا ہزاروں سال؟ تو کون سا انصاف ہے کون سا عدل ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ 40 سال 50 سال فرض کر لو ایک شخص ابھی بالغ ہوا تھا. بالغ ہونے کے بعد 2 سال ہی زندگی گزارے 17-18 سال کی عمر میں 17-18 سال میں کچھ نہیں نہ عقیدہ درست کیا اپنا نہ عمل درست کیا. مسلمان تھا بس خالی اسی نام کا مر گیا. اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کو جنت میں رکھا جائے. سزا کا مستحق قرار پاتا ہے. اللہ اپنے عدل کی بنیاد پر اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے. اب 3 سال جس نے نافرمانی کی اس کو 3000 سال جہنم میں. کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا عدل ہے کہ چند سال نافرمانی کرنے والے برائی کرنے والے کو ہمیشہ ہمیشہ کی سزا دی جائے. سزا اس کی معصیت اس کے گناہ کے مطابق ہونا چاہیے. کیوں مولانا بات سمجھ میں آ رہی؟ سوال کیا ہے؟ یعنی مسئلہ خلود کو عدل الہی کے آئینے میں کیسے حل کریں گے؟ اگر آپ سے کوئی سوال کر دے کہ بھائی یہ قرآن کی آیت ہے جس میں کہا گیا ہوں فیہا خالدون یہ تو عدالت پروردگار سے مطابقت نہیں رکھتی ہے سازگار نہیں رکھتی. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ خدا عادل ہے ہر شخص کے ساتھ عدل سے اور انصاف سے پیش آنے والا ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 سال کی معصیت کرنے والے کو 3000 سال کے لیے جہنم میں ڈال دیا. یہ انصاف ہے؟ یہ عدالت ہے؟ اور نیکی کرنے والے کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے نیکی کی ہے چند سال ہی کیوں نہ کی ہو 3 سال فرض کرو 3 سال نیکی کی اچھائی کی خدا کی فرما برداری کی اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا رہا وہ مر گیا تو 3 سال کی اطاعت اور 3 سال کی فرما برداری کے عوض اللہ نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں دے دیا. تو اس کا حل کیا جا سکتا ہے اس کے رحمت کے آئینے میں. کہا جائے کہ خدا کی رحمت بڑی وسیع ہے وہ جس پہ چاہے اپنی نظر عنایت کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی نعمتوں میں ڈال دے. تو یہ مسئلہ تو آسان ہے. جزا والا جزا والا ثواب والا مسئلہ تو آسان ہے. خدا کی رحمت سے جوڑ کے آپ فوراً حل کر دیں گے. لیکن سزا والے مسئلے کو کیسے حل کریں گے آپ؟ ٹھیک. دیکھیں اب آیتیں پہلے دیکھیں
کہہ رہے کہ قرآن مجید میں واضح طور پر جو معصیت کار اور گنہگار ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ ان کو دائمی سزا دی جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ، یعنی خلود. دائمی سزا کا نام ہے خلود. جیسے سورہ توبہ کی آیت نمبر 68 ارشاد ہو رہا ہے وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا. اللہ نے وعدہ کیا ہے منافقوں سے، منافق مرد اور منافق عورتوں سے، بالکفار اور کفر اختیار کرنے والوں سے. کس کا وعدہ کیا ہے؟ آگ کا، آتش جہنم کا. خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. منافق مرد، منافق عورتیں، کفر اختیار کرنے والے مرد ہوں یا عورت، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں ان لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھوں گا. یہ ایک آیت. اسی طرح سے 72 نمبر کی ایک آیت ہے جو باایمان مرد اور خواتین کے ساتھ بہشت کے باغات کا ہمیشگی وعدہ کیا گیا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری. اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان لانے والے مردوں اور ایمان والی عورتوں سے. کس چیز کا وعدہ کیا ہے؟ جنات تجری، کہ ہم انہیں کیا ہے باغات دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا ہے نا، ادھر بنار جہنم خالدین فیہا، یہاں بھی جنات تجری خالدین فیہا، دونوں طرف ہے. ٹھیک. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس مقام پر، آپ آیتیں دیکھ لیں، کوئی آیتیں کافی ہے، آپ جائیے ڈھونڈیں گے تو بہت ساری آیتیں ملیں گی. یہاں تو بس خالی آپ کو سمجھانے کے لیے نمونے کے طور پر 2 آیتیں، کہ جن 2 آیتوں میں ایک آیت میں عذاب خلود کا، ہمیشگی عذاب کا تذکرہ ہے، اور دوسرے میں خلود جنت کا، یعنی ہمیشہ جنت کا کی بات کی گئی ہے. تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ ایک انسان جس نے زیادہ سے زیادہ 80 سال 100 سال زندگی گزاری ہو، ٹھیک، اور اس نے 80 سال 100 سال کی زندگی میں کچھ گناہ کیے ہوں، اسے لاکھوں اور کروڑوں سال سے بھی زیادہ کی سزا دے دی جائے؟ 40 سال گناہ کرنے والے انسان کو 40,000 سال کی سزا، 20 سال نیکی اور اچھائی کرنے والے کو 200 سال کی نعمتیں. کیا کریں؟ یعنی ایک محدود گناہ کے نتیجے میں، محدود اور معین یا مشخص اعمال اور گناہ کے نتیجے میں خلود ہمیشہ ہمیشہ. بھائی گناہ محدود ہے تو سزا بھی محدود ہے نا. اس کو کس طریقے سے خداوند متعال کی عدالت کو دیکھتے ہوئے اتنی دائمی سزا کی کیا وجہ بیان کی جا سکتی ہے؟ اس کی تعبیر کیسے کریں گے؟ گناہ میں اور سزا میں مطابقت ہونی چاہیے یا نہیں؟ یقینی طور پر گناہ جتنا ہے سزا بھی اتنی ہونی چاہیے. عدل کا تقاضا یہ ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جیسا گناہ ویسی سزا. لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 40 سال کی سزا، 400 سال، 40 سال کا گناہ اور 400 سال کی. کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور اس سوال کا صحیح جواب تلاش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے چند نکات کی طرف توجہ دیں. اگر یہ نکات آپ کے لیے واضح ہو گئے تو سوال کا جواب بھی آپ کے لیے واضح ہو جائے گا. مسئلہ خلود عدل الہی سے ناسازگار نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ مسئلہ خلود عدالت پروردگار کو کیا کرے، داغدار بنائی یا اس کے ذریعے سے عدالت الہی پہ سوال کھڑا کیا جائے. ٹھیک. پہلا جو قابل توجہ نقطہ ہے اور بات ہے وہ یہ ہے کہ قیامت اور اس کی سزائیں اس دنیا کی سزاؤں سے شباہت نہیں رکھتی. یہاں کی سزائیں اور ہیں
آخرت کی سزائیں مثلا مثال کر لیں، مثال یہاں پہ دی ہوئی ہے، فرض کر لیں اگر کوئی شخص دنیا میں کوئی غلط کام مثلا چوری کرتا ہے تو اسے ایک خاص عرصے تک قید کر دیا جاتا ہے. اسلامی سلطنت ہے، اسلامی حکومت ہے اور چوری کے تمام شرائط موجود ہیں تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گی. یہ چیز اس دنیا میں اگر کوئی شخص چوری کا ارتکاب کرتا ہے، چوری کرتا ہے تو سزا کے طور پر یا تو اسے ایک محدود مدت کے لیے قید میں رکھا جائے گا، اگر ہاتھ کاٹنا ہے تو قید کی بات کریں، قید میں اگر اس کو رکھنا ہوگا تو کیا ایک چوری کے بدلے پوری زندگی اس کو رکھا جائے گا؟ یعنی کچھ ایک معین مدت تک قید میں رکھا جائے گا. یہ دنیا کی سزا ہے، لیکن قیامت کی سزائیں اس کے گناہوں اور اعمال کے آثار اور اس کے کاموں کی خصوصیات کے اعتبار سے ہیں. قیامت میں جو سزائیں دی جائیں گی اس کے گناہوں، اس کے اعمال کے آثار کو دیکھ کر کے، صرف عمل کو نہیں دیکھا جاتا. دنیا کی سزائیں صرف اور صرف عمل کے مطابق ہوتی. کیا کیا ہے بات ختم، اس کا اثر کیا ہوا ہے مولانا، اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے نا. فرض کر لیں ابھی ایک دم بالکل زندہ مثال، ٹھیک، ابھی یہ جو کچھ چل رہا ہے مسئلہ نبی کریم کی شان میں گستاخی کا، ٹھیک، نپور شرما ہو چاہے اجیت جندل ہو، ٹھیک، ان دونوں کے خلاف ان لوگوں نے ایک خطا کی، ہمارے انڈین قاعدے قانون کے خلاف دوسرے مذہب کے مقدسات کی توہین کی، اس لیے ہمارے یہاں سزا ہے. اگر ہماری مانگ پر ان کو قید بھی کر لیا جائے، ان کو سزا دی جائے تو سزا کتنی دی جائے؟ خالی ان کے عمل کے جو گستاخی کی سزا ملے گی، اس کی اس گستاخی کا اثر کیا ہوا ہے، اس کی ایک گستاخی کا نتیجہ کیا ہوا ہے، نقصان کتنا ہوا ہے، وہ سب تھوڑی دیکھا جائے گا. ہے مولانا، کتنے لوگوں کے گھر ٹوٹے، کتنے لوگوں کی جان گئی ہے، کتنا نقصان ہوا، کتنی عزت گئی، کتنے ممالک میں ہمارے ملک کے مصنوعات کو جو ہے بین کیا گیا، اس پر پابندی لگائی گئی. یہ سب تھوڑی دیکھا جائے گا، ہے نا. گستاخی کی ہے، گستاخی کی سزا کیا ہے یہ وہ دیکھ جائے گا. کیا آخرت کی سزا بھی صرف انسان کے عمل کو دیکھ کر کے نہ، عمل کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات و نتائج کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ اس کے گناہ کا اثر کتنا بڑا تھا، اس کے گناہ کا نتیجہ کیا تھا. ابھی اس کو آخرت میں جو سزا ملے گی یہ تمام آثار کو دیکھ کر کے سب اس کے سر، اس کے ایک گناہ کی وجہ سے یہ سارا ہوا ہے، ہر ایک کے گناہ میں شریک ہے. ٹھیک، تو یہ دنیا اور آخرت کی سزاؤں میں فرق ہے. دنیا میں جو مجرم کو سزا ملتی ہے اس کے عمل کو دیکھ کے ملتی ہے، لیکن آخرت میں جو سزا دی جائے گی وہ عمل کے ساتھ ساتھ اس کے آثار و نتائج کو دیکھ کر کے اسے کچھ سزا. کہنے کے اور زیادہ الفاظ میں گنہگاروں کی تمام سزائیں جن کا سامنا وہ اگلے جہان میں کریں گے در حقیقت ان کے اپنے کیے گئے گناہوں کا نتیجہ ہے جو ان کے دامنگیر ہوگا. پھر آخرت میں جو سزائیں دی جائیں گی وہ سزائیں خود اس کے گناہ کا نتیجہ ہوں گی. دینے والے کیا ہے، اپنی دخالت نہیں ہے، یا دینے والے کی کیا کہتے ہیں زبردستی نہیں ہے. دینے والا ظلم کی بنیاد پر اسے اتنی لمبی سزا نہیں دے رہا، بلکہ اس کا گناہ سبب بن رہا ہے اتنی لمبی سزا کا. اس مقام پر قرآن مجید میں واضح تعبیر موجود ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں قرآن مجید میں باقاعدہ طور پہ تعبیر بھی ہے، دلیل بھی. مثلا سورہ یاسین کی آیت نمبر 54 میں ارشاد خداوندی ہو رہا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ آج کے دن کسی انسان کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا.
قیامت کے دن آخرت میں کسی بھی انسان کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَلَا تُجْزَوْنَ اور اسے جزا نہیں دی جائے گی إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مگر وہی کو اس نے انجام دیا ہے. تو گویا ہمیشگی سزا بھی اس کے عمل کا ہی نتیجہ ہے، نہ یہ کہ عدل الہی کے خلاف ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک نقطہ تھا. کریں کہ ایک اور سادی مثال ہم دے دیتے ہیں اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے. ایک شخص منشیات اور شراب وغیرہ کا کثرت سے استعمال کرتا ہے. ایک شخص ہے بہت زیادہ شراب پیتا ہے، بہت زیادہ نشے کا استعمال کرتا ہے. اسے منع بھی کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے، بہت سارے امراض اور بیماریوں کا سبب، عمر گھٹ جائے گی، تمام طریقے کے نقصانات بتائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں مانتا. اور اسے کہا جاتا ہے کہ زہریلی چیزوں کے استعمال سے تمہارا معدہ خراب ہو جائے گا، تمہارے دل کی حرکت متاثر ہو جائے گی، تمہارے اعصاب مجروح ہو جائیں گے. لیکن ان تمام چیزوں کا کوئی اس پر اثر نہیں پڑ رہا. چند ہفتے یا چند ماہ وہ اس خیالی لذت میں مبتلا رہتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ مختلف بیماریوں، خاص طور سے معدے میں زخم ہو جاتا ہے، دل اور اعصاب کمزور پڑ جاتے ہیں، اور پھر دسیوں سال اپنی عمر کے آخر تک ان بیماریوں میں مبتلا ہو کر شب و روز ان کی اذیت میں گزارتا ہے. کیا یہاں پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ اس شخص نے تو چند روز یا چند ماہ منشیات کا استعمال کیا تھا، پھر وہ تا آخر عمر بیماری میں مبتلا کیوں رہا؟ مولانا ایک مہینہ کثرت کے ساتھ ایک شخص نے شراب پی، سگریٹ پیا، نشہ استعمال کرتا رہا. اس ایک سال کے کثرت استعمال منشیات سے کیا ہے اس کے اندر بیماری پیدا ہو گئی، ایسی بیماری کہ جس کا علاج نہیں ہے. اب ایک سال کے شراب خواری کا نتیجہ 10 سال کی بیماری، 10 سال کی بیماری لگ گئی. تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ بھائی شراب تو ایک ہی سال پی تھی اس نے، تو 10 سال کے لیے بیمار کیوں؟ یہ 10 سال کی بیماری اس کے شراب خواری کا نتیجہ. ایسے ہی ہے، اگر اللہ کسی گنہگار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھے گا تو اس کے عمل کی وجہ سے وہ انصاف ہے. عین عدالت پروردگار ہے کہ گنہگار کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رکھے. عین عدالت پروردگار ہے کہ کسی اپنے مطیع اور فرما بردار بندے کو اس کی نیکیوں کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رکھے. کہ اگر شراب پینے والا کہ جس نے ایک سال شراب پی تھی اور 10 سال کے لیے بیمار ہو گیا، مریض ہو گیا، جب اس کے لیے یہ سوال کھڑا کیا جائے گا، اس پر اعتراض کیا جائے گا، تو جواب میں فوراً کہا جائے گا کہ بھائی یہ 10 سال کی بیماری اس کی شراب خواری کا نتیجہ ہے، اس کے برے عمل کا نتیجہ ہے. یہاں تک کہ اگر وہ حضرت نوح سے بھی زیادہ عمر پا جائے اور اسے ہم ہمیشہ بیماری کی اذیت میں مبتلا دیکھیں، تب بھی ہم کہیں گے اس نے دانستہ اور آگاہ ہونے کے باوجود ان تمام امراض کو خود اپنے لیے تیار کیا ہے. اور اس سے بڑی سب سے آسان دلیل، جب انسان کو قانون سے آگاہ کر دیا جاتا ہے اور آگاہی قانون کے بعد اگر انسان جرم کرتا ہے، یہ تو عین عدالت ہے. ہم نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا تمہیں، ایک خالی یہ کام کرو گے تو سب کچھ گیا تمہارا. ایک زندگی میں ایک شرک اگر تم نے کر دیا تو یہ ایک شرک سبب بنے گا. قانون تمہارے سامنے تھا، تم نے قانون کیوں توڑا؟ تمہاری قانون شکنی تمہیں مجرم بنا رہی
اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا کا مستحق بنا رہی ہے۔ قانون بنانے والا تو قانون سامنے رکھ دے گا کہ بھائی یہ نہیں بتایا کہ تمہیں، قانون نہ بنا ہوتا، آگاہ نہ کیا گیا ہوتا، ٹھیک، تو قرآن کی آیت ہے، یہ کیا قانون الہی ہے، آگاہ کر دیا گیا ہے تمہیں، منافقت کرو گے، کفر اختیار کرو گے تو فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ، ہے نا۔ اب چاہے منافقت کے ساتھ کسی نے 10 سال گزارے ہوں، کسی نے 5 سال گزارے ہوں، کسی نے 1 سال گزارے ہوں منافقت میں، قیامت میں کل کو ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ملے گی تو وہ یہ اعتراض تھوڑی کر سکتا ہے کہ بھائی میں نے تو 1 ہی سال کی منافقت کی تھی، 1 سال کی منافقت کی سزا ہمیشہ ہمیشہ۔ خدا کی کہاں بھائی قانون نہیں دیکھا تھا تم نے، فیہا خالدون میں نے کہا تھا، وعد اللہ المنافقین والمنافقات النار، ہے نا، یہ خلاف عدل ہے۔ تو قیامت کی جزا اور سزا اس چند سالہ یا کئی سالہ بیماری سے بھی زیادہ ہے، لہذا عدالت خدا پر کسی بھی قسم کا اعتراض باقی نہیں رہ جاتا۔ یہ ایک جواب ہے، ایک نقطے کے ضمن میں، ایک قابل توجہ بات کے ضمن میں جواب بھی دے دیا ہے۔ اب ایک دوسری قابل توجہ بات، بعض افراد یہ گمان کرتے ہیں کہ سزا کی مدت اور زمانہ اتنی ہی ہونا چاہیے جتنا گناہ کا زمانہ ہے۔ یہ بہت بڑی بھول ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ گناہ اور اس کی سزا کے درمیان زمانے کے اعتبار سے کوئی ربط نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، کوئی ربط نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اگر فرض کر لیں ایک شخص چوری کرتا ہے کتنا وقت لگتا ہے؟ چوری کرنے والا فرض کر لو ماہر آدمی ہے، بڑی چوری کرتا ہے، 1-2 گھنٹہ لگتا، اس کو سزا 1-2 گھنٹے کی ختم۔ ہزاروں مثالیں گناہ کی آپ لے لیں، گناہ کرنے میں انسان کو کتنا وقت لگتا ہے، جتنا وقت گناہ کرنے میں، قانون الہی توڑنے میں لگتا ہے، کیا سزا اتنی ہی؟ بہت بڑی غلطی اور بہت بڑی بھول ہے۔ گناہ کا تعلق اور اس کی سزا کیا ہے؟ وقت اور زمان سے کوئی رابطہ نہیں رکھتی ہے۔ گناہ کی سزا اور اس کا تعلق اس کی کیفیت سے، اس کے نتیجے سے۔ ایک لمحے کا گناہ کیا، اس ایک لمحے کے گناہ کا اثر کیا ہوا، نتیجہ کیا ہوا، ہے نا۔ مثال دی ہے یہاں پر، برصورت اب وقت تمام ہو گیا ہے تو اب مثال کو چلیں، جب تک نہیں آتے ہیں دیکھتے ہیں۔ حیدر صاحب کا ہے نا، جانے دو بس، پھر سے دہرانا پڑے گا۔